بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ حجرات آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عند رسول اللہ لفظی ترجمہ ہے رسول اللہ کے پاس کا مطلب کیا ہے؟ بارگاہ۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے پرہیزگاری کے لیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت عظیم اجر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کیا گیا اور ان کی فضیلت بیان کی گئی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سے متعلق آیتیں نازل ہونے کے بعد میں اتنا زیادہ ادب و احترام کا، پاس و لحاظ کا خیال رکھنا شروع کر دیا کہ حضور کی بارگاہ میں انتہائی پست آواز سے بات کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے انتہائی احتیاط سے بات کرنا شروع کر دیا تھا، اور جو بھی بات کرنا ہوتی بہت ہی ادب سے، بہت ہی آہستگی سے وہ بات حضور کی بارگاہ میں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کامل حکم کو بہت پسند فرمایا، یعنی ادھر آیتیں نازل ہوئی، ادھر صحابہ عمل کرنا شروع کر دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، یہ ایک حکم آیا۔ دوسرا، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ دوسری بات، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو اور نہ بڑی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال خراب ہو جائیں گے، تمام کے تمام، اور تمہیں پتہ نہ چلے گا۔ یہ دو آیتیں جب نازل ہوئی تو صحابہ کے پاس ایک ہیبت طاری ہو گئی تھی، جیسے کہ میں نے حضرت ثابت بن قیس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا کہ وہ صحابی تو اپنے گھر سے نہیں نکل رہے تھے جب تک کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیغام نہ آ گیا، اور پھر حضور نے انہیں بتا دیا کہ وہ اہل جنت میں سے، وہ اپنے آپ کو اہل نار سے سمجھ رہے۔ جب یہ آیتیں آ گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی ادب و احترام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں کو چن لیا ہے۔ اب یہ امتحن اللہ قلوبہم کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت مجاہد نے فرمایا کہ امتحنا کا معنی ہے اخلصا، یعنی اللہ نے ان کے دل کو خالص کر لیا ہے۔ خالص کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، جیسے دودھ ہے، دودھ میں پانی ملا دیا گیا تو یہ پانی ملا ہوا دودھ کیا ہو گیا؟ خالص نہیں رہتا، آمیزش والا دودھ ہے، یعنی ملاوٹ والا دودھ ہے۔ ایک دودھ وہ رہتا جو بکری یا پھر گائے بھینس کے تھن سے نکالا گیا، جوں کا توں ہے، اس میں پانی نہیں ملایا گیا، تو یہ کیا ہے؟ خالص ہے، خالص دودھ۔ تو جس میں آمیزش ہوتی ہے وہ خالص نہیں رہتا، جو صرف ایک کا رہتا ہے وہ خالص رہتا ہے۔ تو دل کا خالص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل جو کام کرتا ہے، جو سوچتا ہے یا پھر ارادے کرتا ہے، جو چاہتا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ محبت ہو، چاہے دشمنی ہو، چاہے دنیا کا کوئی معاملہ ہو۔ دل یہ دیکھتا ہے مومن کا، اور صحابہ کرام کا، حضرت ابوبکر و عمر کا تذکرہ آ رہا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ ابھی میں آپ کو بولی تھی، دیکھیں صحابہ فضیلتوں والی آیتیں میں جمع کری، اس پر کام کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی، اللہ مکمل فرمائے، مدد فرمائے۔ تو صحابہ کا یہاں پہ ذکر آیا، فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو حضور کی بارگاہ میں پست کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ امتحن اللہ قلوب، اللہ نے ان کے دلوں کو خالص کر لیا ہے۔ ان کے دل دوسروں کے دلوں سے الگ ہیں، سب دل ہیں، اللہ نے وہ دلوں کو الگ کر لیا ہے۔ وہ مبارک دل ہے، وہ خاص دل ہے جو اللہ والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نسبت رکھنے والے ہیں۔ اور آپ دیکھیے اتنا بڑا انعام جو صحابہ کو مل رہا ہے، کیوں ملا؟ صحابہ کو اتنا بڑا انعام کیوں ملا کہ ان کے بارے میں آیت آ گئی کہ ان کے دل خاص ہیں، ان کی آوازوں کی بھی بات آ گئی، ان کے دلوں کی بھی بات آ گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ آپ اگر اور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے بارگاہ نبوی کے آداب کو بجا لایا، بارگاہ رسالت کے جو آداب تھے انہوں نے اس کا پاس و لحاظ رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں ان کو ذکر کر دیا۔ قیامت تک لوگ آیتیں پڑھیں گے اور صحابہ کی تعریف کریں گے، کیا لوگ تھے، کیسا ادب کرتے تھے حضور کا۔ یہ صحابہ اتنا ادب کر رہے ہیں جو حضور کی بارگاہ میں ہیں، حضور کے پاس رہنے والے ہیں،
5 وقت نماز پڑھنے والے ہیں حضور کے پیچھے، اور جب آیتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں حضور سب سے پہلے ان کو سنانے والے ہیں، وہ صحابہ ہیں۔ ان کا کتنا ادب، ان کی کتنی توقیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کر رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، تو صحابہ کا ادب اس لیے کر رہے ہیں کہ اس رسول کی صحبت میں رہنے والے ہیں، یہ صبح میں بیٹھنے والے ہیں، شام میں بیٹھنے والے ہیں، رات کے اوقات میں، دن کے اوقات میں، 5 نمازوں میں، جمعہ کے اوقات میں، خطبوں میں، الگ الگ موقعوں پہ، عیدین میں، کسوف میں، خسوف میں، جنگ میں، ہر موقع پہ حضور کا ساتھ دینے والے، حضور کے ساتھ رہنے والے۔ اب آپ آئے 1300 سال 1400 سال کے بعد، اب پیدا ہو کے آپ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام بھی نہیں ہیں۔ 30 35 40 واسطوں سے آپ وہاں پہ پہنچتے، اتنے واسطوں سے آپ کو قرآن ملا۔ اب آپ یہاں پہ بیٹھ کے ان کو برا بھلا بولتے، آپ کسی بھی صحابی کو بولیں، امیر معاویہ کو بولنا آپ جائز سمجھتے، دیگر صحابہ کو بولنا جائز سمجھتے۔ کاتبین وحی میں سے تھے بولے تو نہیں، کاتبین وحی اور بھی تھے، اور اگر تھے کاتبین وحی تو حضرت امیر معاویہ تھے تو ان کی فضیلت تھوڑی کم ہو گئی۔ ان کا عمل اپنی جگہ، اگر برائی ہوئی تھی، کوئی غلطی تھی، لغزش تھی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارتیں دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے رضامند ہونے کی مہر لگا دی ہے۔ سورہ فتح میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حدیبیہ والوں کے لیے فرما دیا۔ تمام صحابہ کی الگ الگ قسم کی فضیلتیں بیان کی، مہاجرین کی فضیلتیں بیان کی، انصار کی فضیلتیں بیان کی، حضور کی مدد کرنے والوں کی فضیلتیں بیان کی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپ جب مرتبہ دیکھیں گے الگ الگ موقعوں پہ دکھتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ بات ادب کی چل رہی ہے، ذکر کس کا ہو رہا؟ صحابہ کا ہو رہا۔ فرمایا یعنی ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا دیا ہے، صحابہ اکرام کے ادب کو نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے آنے والے تمام لوگوں کو یہ بتا دیا، قیامت تک کے لوگوں کو، کہ ادب کرنا ہے تو ایسا ادب کرو کہ خالی زبانی ادب نہیں ہونا چاہیے، سامنے جب آ جاؤ بارگاہ نبوی میں جب حاضر ہو جاؤ تو حالت ایسی ہو کہ زبان سے آواز نہ نکلے، جیسے حضرت ابوبکر عمر نے کیا۔ تو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نیچی رکھتے ہیں، یغضو کا مطلب ہے آواز کو پست رکھنا۔ جریر ایک بہت بڑا شاعر تھا، اور وہ شاعر ایسا تھا ہجو کرنے والا شاعر تھا۔ جریر، فرزدق اور اختل، یہ تینوں جو تھے نا، یہ تینوں شعراء بڑے پائے کے تھے، ٹکر کی شاعری کرتے تھے۔ اب میں شاعر کا ذکر کیوں کر رہی ہوں؟ آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے نا، اس میں ادب کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ بڑی بڑی تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیں، تفسیر کشاف کو دیکھ لیں زمخشری کی، یا پھر آپ طبری کو دیکھ لیں، قرطبی کو دیکھ لیں، بیضاوی کو دیکھ لیں، یا پھر در منصور کو دیکھ لیں، بہت بات کی ہوتے امام سیوطی کی، اس کو بھی دیکھ لیں آپ۔ الفاظ کے معنی دیکھنے کے لیے شعراء کے شعر سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ تو امام طبری نے یہاں پہ جریر کا ایک شعر بھی ذکر کیا ہے۔ اب یہ شاعری کیسی کرتے تھے؟ جریر فرزدق کے جو قصائد ہوتے تھے نا، جریر کیا کرتا تھا؟ فرزدق کی ہجوں میں بھیانک اشعار بولتا تھا، اس کے خاندان کو گن دیتا تھا۔ اب اسی قافیے پہ، اسی ردیف پہ فرزدق شعر بولتا تھا، اور دونوں کی بڑے بڑے وہ تھے، کیا بولوں، دونوں کی ٹیمیں تھی۔ جیسے یہاں پہ آج کے زمانے میں میچ ہوتا نا، وہ بھی میچ ہو رہا سمجھے، مبارات شعریہ بولتے اس، تو مبارات شعریہ چلتی تھی۔ اگر آپ لوگ تھوڑا بہت اپنے حیدرآباد کی پالیٹکس دیکھتے یا پھر انٹرنیشنل بھی دیکھتے اگر، تو ایک مثال دینے کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ میں جریر اختل کو پڑھتی تھی نا، جب یہ ان لوگوں کو دیکھتی تھی، یہاں سے MIM والے ہیں اکبر الدین اویسی مثال کے طور پہ، یہاں سے باتیں بولتا، ادھر سے کیا کرتا ہے MBT والے بولتے، دونوں ایک دوسرے کو کاٹتے رہتے اور گندے طریقے سے گنتے۔ یا پھر تھوڑی اوپر کی پالیٹکس بھی آپ لے لیجیے، بالکل وہی چیز جریر اور اختل کرتے تھے۔ اب وہ جریر کا شعر یہاں پہ امام طبری لکھے، وہ شعر میرے کو یاد بھی تھا۔ جریر فرزدق کو بولا فغض الطرف انک من نمیر فلا کعبا بلغت ولا کعابا، تو غصہ جو ہے نا، اس نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا۔ یہ آیت میں کیا ہوا؟ ان الذین یغضون، یغضون کیا ہے؟ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ غصہ امر کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا۔ تو آیت میں یہ فرمایا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اور یہی لفظ وہاں پہ بھی آیا ہے جہاں پہ حکم دیا گیا کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اور مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں۔ تو وہی لفظ اس نے کہاں پہ یوز کیا، وہ لفظ سے آپ کو کتنی آواز وہ نیچی کر لیے تھے وہ سمجھ میں آئے گا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی نظر کو نیچی رکھو، اے فرزدق تو اپنی نظر کو نیچی رکھ، تو نمیر سے ہے، قبیلے کا نام ہو رہا، تو نہ کعب تک پہنچ سکتا ہے نہ کلاب تک پہنچ سکتا ہے، یعنی پیر کا جو ٹخنا رہتا ہے اس کی بات کر رہا ہے، اور ذکر کس کا کر رہا ہے؟ قبیلے کا کر رہا ہے۔ قبیلے کو کعب قبیلہ ہے، اور ٹخنے کو بھی وہی کہتے ہیں، یعنی ایڑی کے اوپر جو رہتا، یعنی میری ہائٹ سے اوپر جانے کی تو بات تو چھوڑ دے، نہ میرے تو ٹخنے تک تیری پہنچ ہے، نہ بنو کلاب تک تیری پہنچ ہے۔ تو یہ شعر میں اس نے اس کو
کو انتہائی ذلیل کیا کر کے بول رہا کہ تو اپنی نظر نیچی کر، یعنی نظر اٹھا کے دیکھنے کے بھی تو لائق نہیں ہے. تو یہاں پہ جو لفظ غصہ ہے اس سے امام طبری نے یہ سمجھایا کہ نظر نیچی کرنے کے لیے اور آواز نیچی کرنے کے لیے یا جو بھی کرنا ہے اس کے لیے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے فرما دے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھا کریں. یہاں پہ فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک جو لوگ اپنی نظروں کو، اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. کہاں پہ؟ عند رسول اللہ. تو اب عند رسول اللہ پہ آپ آئیں گے تو ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ عندہ جو ہے نا، یہ عندہ کا مطلب ہے پاس، عندہ کا مطلب ہے بارگاہ، عندہ کا مطلب ہے سرکار. الگ الگ الفاظ، ایک لفظ کے الگ الگ معنی ہیں. تو جو لوگ بارگاہوں کے یا پھر درگاہوں کے منکر ہے نا، ان کی یہ دلیل ہے. یہ حضور کی بارگاہ کی بات کی جا رہی ہے، حضور کی سرکار کی بات کی جا رہی ہے. فرمایا کہ وہ جو لوگ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں. تو اب دیکھیے بارگاہ دو قسم کی ہو گئی. یا تو آپ حضور کے پاس حاضر ہو جائیں، مدینہ منورہ جائیں اور حضور کے روضہ مبارک کے سامنے آپ حاضر ہوں، یہ ہے عند رسول اللہ. دوسرا کیا ہے؟ آپ تصور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں. کیونکہ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرے تو آپ کے پاس آئیں. یہاں پہ عند رسول اللہ فرمایا، اس آیت میں فرمایا کہ جاؤکا، وہ آپ کے پاس آئیں، آپ کی بارگاہ میں آئیں. تو دیکھیے جتنے مومن ہیں دنیا بھر میں جس بھی زمانے میں، سب تو وہ آیت پڑھیں گے. اگر کوئی تصور کا منکر ہے حضور کے پاس حاضر ہونا، وہ تو بعض لوگ یہ بولتے کہ نہیں جب حضور موجود تھے اس وقت کی ہے، تو ایک تو ان کی بات اس لیے باطل ہو گئی کہ آیتیں قیامت تک پڑھی جا رہی اور قیامت تک یہی پڑھا جائے گا کہ رسول اللہ کے پاس جو آواز پست کرتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ مفسرین کا بھی کہنا یہی ہے، فقہا بھی کہتے ہیں، ان کا ایک قاعدہ ہے کہ آیت کسی خاص موقع پہ وارد ہوتی ہے لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے. یعنی صحابہ کرام جو اس وقت اپنی آوازیں پست کیے تھے، حضرت ابوبکر و عمر، ان کے لیے یہ آیتیں آئی تھی، ان کی خاص فضیلتیں ہیں اس میں. لیکن جو ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے قیامت تک اسی طرح کہے گا کہ حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرے گا، تو ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کو بھی مل جائے گا. وہ رحمت جو ان پہ برس رہی ہے کچھ چھینٹے اس پہ بھی پڑ جائیں گے. یہ علماء کا فرمانا ہے کہ خصوص سے مورد ہوتا ہے، آیت کسی خاص موقع پہ نازل ہوتی ہے. جیسے طلاق کا مسئلہ ہو گیا تھا، لیان کا مسئلہ ہو گیا تھا، صحابی آئے، حضور نے مسئلہ حل فرمایا، آیتیں ان کے واسطے نازل ہوئی تھی. لیکن کوئی بھی فقیہ یہ نہیں بولتا، وہابی ہو سنی ہو سب یہی بولتے کہ نہیں قیامت تک یہ حکم ہے. تو فقہی احکام والی آیتیں جو ہے قیامت تک اگر اس کا حکم ہے تو یہ آیتوں کا حکم قیامت تک کیوں نہیں رہے گا؟ ان آیتوں کو کس نے منسوخ کر دیا؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں. آپ یہ جو کہتے ہیں نعوذ باللہ، یہ گمراہوں کا جو کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، ان کے الفاظ میں زبان پہ نہیں لانا چاہتی، تو ان کا سب سے بڑا رد یہ آیت ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں. اور دوسری آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی وہ کیا تھی؟ جاؤکا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو جاؤکا آپ کے پاس آئیں. تو آپ کے پاس آئیں یا آپ کی بارگاہ میں، تو اس کے دو طریقے، یا تو حضور کے پاس خود وہ یہاں پہ آ جائیں، مدینہ منورہ حاضر ہو، یا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی جگہ سے، اپنے مقام سے توجہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہیں سے حاضری دے. کیونکہ ہر آدمی کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو. اور اگر کسی کے بس کی ہے بھی ہے، جن کے بھی بس کی، تو ہمیشہ حاضر رہنا اس کے بس میں نہیں ہے. کوئی آدمی چاہتا ہے کہ روزانہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے اور روزانہ وہی کام کرے جو اللہ نے اس کو بتایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کرے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور اللہ سے مغفرت مانگے، پھر رسول اللہ ان کے لیے بخشش کریں، وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. تو یہ عمل آدمی زندگی میں یا تو ایک بار کرے گا، یا ہر سال کرے گا، یا ہر مہینہ کرے گا، اپنے ذوق کے لحاظ سے. کوئی وہ ہوگا جو روزانہ کرنا چاہے گا، کوئی صبح شام کرے گا. اب صبح شام کرنے کے لیے یہ تو بڑی مشقت کی بات ہو گئی کہ وہ مدینہ منورہ میں حاضری دے، نہیں ہو سکتا اس، تو کیا کرے؟ نمازوں کے بعد میں توجہ کرے اور یہ آیت پڑھے. اور یہ صحابہ کرام کا عمل تھا، شفا شریف میں لکھا ہے، یہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بزرگوں کا یہ عمل تھا کہ وہ اس آیت کو پڑھتے تھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، اور کہتے تھے کہ اے اللہ تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور اس میں یہ آیت مبارکہ ہے، اس آیت کو میں نے پڑھا اور وہ آیت پر عمل کرتا ہوا میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں آ گیا ہوں اور میں استغفار کر رہا ہوں. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. یہ طریقہ بزرگوں کا تھا. تو اسلام کی جو لچک ہے، اسلام کی جو فلیکسیبلٹی ہے نا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی کہیں اپنے کو معذور محسوس نہیں کرتا.
اپنے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے یعنی مجبور محسوس نہیں کرتا آدمی. اگر وہ سفر نہیں کر سک رہا, نہیں آ سک رہا, مدینہ منورہ نہیں جا سک رہا, تو کیا کرتا ہوں انہیں تصور سے حاضری دیتا. تصور سے ہی چیزیں ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھے, میں دیکھی, کوئی بھی نہیں دیکھے. کون دیکھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے, حضور کو دیکھے, کوئی بھی نہیں دیکھے. ہم لوگوں میں سے صحابہ دیکھے تھے, لیکن ہم لوگ کیا کرے, کیوں ایمان لے کے آئے؟ بھروسے پہ لے کے آئے نا حضور کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ, پھر صحابہ کے بھروسے پہ, پھر جو لوگ ہم تک یہ پہنچائے, پھر اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ہمارے ایمان ڈال دیا ہے, اس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. تو تصور تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہی شروع ہو رہا ہے. یہ چیزیں کوئی دکھنے والی نہیں. یہ کتاب ہے میرے سامنے, یہ دکھ رہی ہے. اب یہ نازل کب ہوئی, کیسا ہوئی, اللہ کو معلوم, اللہ کے رسول کو معلوم ہے, مجھے نہیں معلوم ہے نا, آپ کو معلوم ہے. لیکن ہم لوگوں نے یہ مانا, یہ تصور کہ حضرت جبریل آ رہے ہیں, حضرت جبریل کے ذریعے اللہ قرآن نازل فرما رہا ہے. تو رسول اللہ کی بارگاہ کا الگ الگ طریقے سے ذکر کیا ہے. اور ایک مومن کی پہچان یہ ہے, اور اہل سنت والجماعت سے وابستہ لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کا دل ہمیشہ مدینہ منورہ کی جانب لگا ہوا ہوتا ہے اور دھڑکتا ہے. جب بھی مدینہ کا ذکر ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا ذکر ہوتا ہے, اس کا دل بے چین ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہابیوں کی یہ پہچان ہے, گمراہوں کی, بدعقیدوں کی, کہ وہ مدینہ منورہ سے وہ لگاؤ نہیں رکھتے. مدینہ منورہ سے ان کو وہ لگاؤ نہیں ہے جو اہل سنت والجماعت کو ہے. ہم تو یہ بولتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ, جتنا مکہ میرے نزدیک محبوب تو نے کیا تھا, اس سے 2 گنا بڑھ کے مدینے کو میرے نزدیک کر دے. حبیب الینا المدینہ, اے اللہ مدینہ منورہ کو محبوب کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے, ظاہر سی بات ہے, حضور کی دعا ہے, قبول فرمائے. تو حضور کی دعا کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک لوگ مکے سے 2 گنا بڑھ کے مدینے سے محبت کرتے. مکے سے محبت ہے, ہر مومن محبت کرتا, پاگل ہو جاتا. کعبے کو ایک بار دیکھنے کے واسطے جان دیو بول تو دے دیتا ایک مومن, سچا مومن. لیکن مدینے کو دیکھنا ایک وہ سیدھا دل سے اس کا کنیکشن ہو جاتا, 2 گنا بڑھ کے محبت ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے. تو اب آیت کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو نیچی کرتے ہیں, انتہائی پست کر دیتے ہیں, کہاں پہ؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے الگ کر دیا ہے, خالص کر دیا ہے, چن لیا ہے تقوی کے لیے. یعنی تقوی والے دل کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن کی روح سے صحابہ کے دل ہیں تقوی والے. وہ دل ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کا ادب کیا ہے. لہٰذا آپ اگر متقی بننا چاہ رہے ہیں, آپ کے دل میں تقوی آنا ہے, یہ کیٹیگری میں آپ آنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کے دل میں بھی ادب ہونا چاہیے, آواز کی پستی ہونی چاہیے, اور حرکات و سکنات ایسے ہونے چاہیے, یعنی آپ کے باڈی لینگویج ہے نا, وہ یہ بتانی چاہیے, یہ اس سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہمارے دل پہ اس بارگاہ کا جو ادب ہے اور اس کا جو مقام و مرتبہ ہے, اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے. اور یہ کوئی وہ نہیں تھا, صحابہ آمدن نہیں کرتے تھے, لیکن دل میں جو کیفیت تھی نا, اس کا اظہار ایسا ہوتا تھا کہ آواز نہیں نکلتی تھی, 2 3 بار بولنا پڑتا تھا. ہاں, امام طبری ایک پیاری بات لکھے اس میں, فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے کا مطلب یہ ہے, جس طرح سونے کی بھٹی سے سونا جب نکال لیا جاتا ہے, بھٹی سے نکان سے سونا جب نکال لیا جاتا, اس کے بعد میں اس کو آگ میں ڈالا جاتا, تو آگ میں ڈالنے سے سونے پہ جو لگا ہوا ہے وہ الگ ہو جاتا, سونا الگ نکل کے آ جاتا. تو فرمایا کہ جس طرح سونے کو خالص کیا جاتا ہے, کما یمتحن الذهب بالنار فیخلص جیدها ویبتل خبثها, تو جو اچھا سونا ہوتا ہے وہ آپ کو رزلٹ کے طور پہ مل جاتا ہے, جو خراب ہوتا ہے وہ آگ میں جل جاتا ہے. بالکل اسی طرح صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو چنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا ہے دوسروں سے, ان کا الگ امتیاز ہے. تو صحابہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ان کے دل تقوی والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح چن لیا ہے جس طرح ایک سونار کیا کرتا ہے, سونے کو الگ کر دیتا ہے خراب سونے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے راستے پر رکھے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ادب ہمیں بھی عطا فرمائے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم, اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے 2 نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 ان کو انعام دیے گئے ہیں اس ادب کی وجہ سے. پہلا انعام تو یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے, لہم مغفرہ, ان کے لیے کیا ہے, اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لہم من اللہ عفو عن ذنوبہم السالفہ, اللہ تعالیٰ پچھلے ان سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں اس کو معاف فرما دے گا. دوسرا انعام یہ فرمایا, دوسری بخشش یہ کی, وَأَجْرٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے بہت عظیم اجر ہے. عظیم اجر کیا ہے, یہ ثواب بھی ہے بہت بڑا, دوسرا ان کے لیے جنت بھی ہے. یعنی اجر عظیم کہہ کے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے جنت کی
बशारत दी। यानी एक आदमी को जो चाहिए, एक मोमिन को, वो क्या है? अल्लाह की मगफिरत वो मांगता है। जब उनको मगफिरत मिल गई तो यही बहुत बड़ी नेमत थी। मगफिरत है तो फिर जन्नत तो होगी, जाहिर सी बात है, जिनकी मगफिरत हो रही वही तो जन्नत में आएंगे। लेकिन फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है अजर अजीम है, तो अजर तो है ही लेकिन अजीम अजर है। तो ये सोचने की बात है कि अल्लाह ताला उनको क्या अता फरमाएगा, उसको छुपा कर रखा, अजर अजीम फरमाया। उसके बाद फरमाया इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून, बेशक वो लोग जो आपको आवाज देते हैं कमरों के पीछे से, उनमें से अक्सर अक्ल नहीं रखते, उनमें से अक्सर लोगों को समझ नहीं है। उसके बाद फरमाया वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। और फरमाया अगर वो सब्र करते यहाँ तक के ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद उनके पास तशरीफ ले जाते तो ये उनके लिए बेहतर था। उनको जरा रुक जाना चाहिए था, सब्र कर लेना चाहिए था। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत ही बख्शने वाला है और रहम फरमाने वाला है। अब ये दो जो आयतें हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बनु तमीम का एक वफ्द था, उनके बारे में ये आयत नाजिल हुई। वो क्या करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम के वक्त, यानी खैलुला का जो वक्त होता दोपहर में आराम करने का, वो वक्त पहुंचे और क्या करे, हुजरों के बाहर से हुजूर को आवाज देना शुरू किया उन्होंने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो उन लोगों के हक में ये आयत नाजिल हुई और उनको ये बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का जो इजलाल है वो उन पे जाहिर किया गया और बताया गया कि बारगाह अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिस तरह ये आवाजें लगा रहे थे, ये पुकार रहे थे, ये जहालत है, ये बेअक्ली है। चूंकि ये लोग अभी अभी आए थे, ये लोग नए थे, इनको सबक सिखा दिया गया, बता दिया गया और फरमाया कि अगली बार से इनको एहतियात करना है। और फरमाया कि वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला है, रहम फरमाने वाला है। हाँ, अगली बार ऐसा होगा तो फिर ये गिरफ्त में आ जाएंगे। कौन सी गिरफ्त में आएंगे? जिनके बारे में फरमाया कि वो बड़ी आवाज करने की वजह से अमल हफ्त हो जाएंगे। जानबूझ के अगर कोई कर रहा है तो उस तरह है। अब ये लोग चूंकि नए थे तो इनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ गया। फरमाया कि अल्लाह ताला माफ करने वाला है, अल्लाह रहम करने वाला है। हालांकि ये जो मसला है अदब का बहुत कड़ा है, इसमें पकड़ बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन फरमाया कि ये चूंकि कमअक्ल हैं, ये जाहिल हैं, लिहाजा इनके बारे में फरमाया कि अगली बार से इनको एहतियात करना चाहिए। और फरमा दिया कि जो लोग आवाजें दे रहे हैं वो कमअक्ल हैं। दूसरी बार फरमा दिया कि अगर ये सब्र करते तो आप यहाँ तक क्या बाहर तशरीफ ला ले, उनके लिए ज्यादा बेहतर होता। अल्लाह पाक सहाबा किराम के कतार में हमें शामिल फरमा ले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करते थे, अदब का लिहाज करते थे। एक बहुत प्यारी रिवायत है, इसको यहाँ पे सुन लीजिए आप। हजरत अबू मुस्लिम बजली रिवायत करते हैं ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाहु अन्हु से, क़ाल जा उनासुम मिनल अरब इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल बअदुहुम लिबअद इंतलिक़ू बिना इला हाज़ा अर्रजुल फ़इन यकुन नबिय्यन फ़नहनु असअदुन नास बिही व इन यकुन मलिकन नइश फ़ी जनाहिही। क़ाल फ़अतैतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़बरतुहु बिज़ालिक थुम्मा जाऊ इला हुजरिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जअलू युनादूनहु या मुहम्मद फ़अंज़लल्लाहु अला नबिय्यिही इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून। क़ाल फ़अख़ज़ नबियुल्लाहि बिउज़ुनी फ़मद्दहा फ़जअल यक़ूलु क़द सद्दक़ल्लाहु क़ौलका या ज़ैद, क़द सद्दक़ल्लाहु क़ौलका या ज़ैद। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म फरमाते हैं कि अरब के बाज लोग आए हुजूर की बारगाह में, यानी मदीने मुनव्वरा वो आ गए हुजूर के काशाने मुबारक के करीब और आपस में एक दूसरे से बोल रहे थे कि चलो चलो उस शख्स के पास चलते हैं, अगर ये नबी होंगे तो हम लोगों में सबसे ज्यादा खुशबख्त होंगे। और वाक़ईतन खुशबख्त हुए, वो सहाबी बने। तो कहने लगे कि अगर ये नबी हैं तो हम खुशबख्त हो जाएंगे उनके जरिए, और अगर ये फरिश्ता हैं तो हम उनके परों में जिंदगी गुजारेंगे। कैसा मतलब उनका जज्बा देखिए। अब वो हुजूर के पास आ गए, हुजरे मुबारक के पास आके आवाजें देने लगे, यानी ये उनका क्या था, शौक था, एक्साइटमेंट थी, आवाजें देने लगे, मगर अदब का लिहाज नहीं रखे उसमें। कहने लगे या मुहम्मद या मुहम्मद। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमा दी, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून, बेशक जो लोग आपको कमरों के पीछे से आपके काशाने मुबारक के बाहर से ठहर कर आवाजें देते हैं उनमें से अक्सर अक्ल नहीं रखते। तो हजरत ज़ैद बिन अरक़म कहते हैं ये वाक़या होने के बाद, आयत नाजिल होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान को पकड़ा और उसको खींचा और फरमाने लगे कि ए ज़ैद, अल्लाह ने तुम्हारी बात को सच कर दिया है, अल्लाह ने तुम्हारी बात को सच कर दिया है ए ज़ैद, क़द सद्दक़ल्लाहु क़ौलका या ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबीयत मुबारका थी ना, उसका भी अंदाजा हो रहा है इससे। सहाबा बाज बातें हुजूर के सामने ऐसी बोलते थे कि या रसूलुल्लाह इस तरह होना चाहिए, हुजूर ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता। हालांकि हुजूर उसको जानने वाले हैं, लेकिन हुजूर इंतजार में होते थे कि आयत नाजिल होगी इस बारे में। तो हुजूर ने फरमाया कि ए ज़ैद, अल्लाह ने तुम्हारी बात को सच
درج کر دیا ہے. یعنی شاید حضرت زید نے کوئی بات ایسی کی ہوگی حضور سے کہ حضور اس طرح یہ باتیں کرتے ہیں، اس طرح یہ پکار رہے ہیں. اچھا، اور ایک حدیث ہے کہ حضرت اقرع بن حابس تمیمی سے ہی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ حضور کے پاس آئے، بارگاہ میں آئے اور حضور کو آواز دینے لگے اور کہنے لگے کہ یا محمد ان مدحی زین و ان شتمی شین، کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری تعریف جو ہے وہ آدمی کو اچھا کر دیتی ہے اور میرا برا بھلا کہنا کسی کو عیبدار کر دیتا ہے. تو حضور وہاں پہ تشریف لائے ان کے پاس. اس کے بعد کہنے لگے وَيْلَكَ ذَلِكَ اللَّهُ فَأَنزَلَ اللَّهُ. تو حضور نے ان سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا برا ہو. یہ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے. یعنی کوئی آدمی کسی کی تعریف کر دے تو آدمی اچھا نہیں ہو سکتا. ہاں، اللہ تعالیٰ کسی کی تعریف کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے بڑائی کی بات ہے. جیسے اب صحابہ کی یہاں پہ تعریف ہو گئی تو صحابہ کی عزت بڑھ گئی. اللہ تعالیٰ نے کسی کی برائی کر دی، جیسے وہ گستاخ رسول کی برائی کی، اس کے 10 آیت بیان کیے گئے ایک سورہ مبارکہ میں، اس کے لیے برائی ہوئی. تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اس طرح کیوں کہہ رہے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو اس طرح کر سکتا ہے. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ان الذین ینادونک، بے شک جو لوگ کمروں کے باہر سے آپ کو آواز دیتے ہیں. اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ بنو تمیم کے اعراب کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی. تو جو لوگ نوٹ کر رہے ہیں یہ چیزیں نوٹ کر لے سکتے. اچھا، اور ایک بات انہوں نے ایک روایت یہ لائی ہے حضرت قتادہ سے کہ ایک شخص حضور کے پاس، حضور نے اس سے کہا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں جس کی تعریف کرتا ہوں اس کا تو بھلا ہو جاتا ہے، جس کی برائی کرتا ہوں اس کے لیے عیب ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو اللہ ہے جو اس طرح کر سکتا ہے. تو وہ آدمی پلٹ کے چلے گیا. اور حضرت قتادہ فرماتے کہ جو آدمی تھا نا، شاعر تھا، یعنی شاعری میں کسی کی تعریف کر دیتا، قصیدہ بیان کر دیتا، کسی کی برائی کر دیتا. تو انہوں نے کہا کہ وہ آدمی شاعر تھا. اس کے بعد میں یہ آیت نازل ہوئی. اچھا، اکثرهم لا یعقلون جو ہے نا، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. اس کے بارے میں امام طبری فرماتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ اللہ کے دین کو نہیں جانتے، جاہل ہیں. یعنی اللہ کے دین کو نہیں جاننے کی وجہ سے بے ادبی ہو رہی. یہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے. جو دین کو جاننے والا ہوتا ہے، جانکار ہوتا ہے، واقف ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول کا ادب کرتا ہے، بارگاہ نبوی کا، بارگاہ رسالت کا ادب اس کو معلوم ہوتا ہے. یہ لوگ ادب نہیں کر سکے، اس لیے آیت نازل ہوئی. تو انہوں نے یہ لکھا کہ اکثرهم جہال بدین اللہ واللازم لهم من حقک وتعظیمک. فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ کے دین کو نہیں جاننے والے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ آپ کا حق وہ پہچانے، آپ کی تعظیم کریں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے وہ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تو حضرت امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری کتاب لکھی ہے، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ. یعنی کتاب کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ شفا. شفا ہے وہ کس بارے میں ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق آپ کو بتانے والی ہے. تو یہ شفا شریف پوری شروع سے آخر تک آپ جب پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے یہ تفصیل سے بتایا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر، ایک مومن کے اوپر، ایک مسلمان کے اوپر، حضور کے امتی پر کیا کیا حقوق ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے تئیں آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کی کیا ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہے یہ معلوم ہے، گھر والوں کے ساتھ آپ کو کیسا رہنا ہے معلوم ہے، ایک شہری ہونے کے ناطے آپ کو کیا کرنا ہے یہ معلوم ہے. تو آپ ایک امتی ہونے کے ناطے کیا کیا کریں گے، کیا کیا کرنا آپ کو ضروری ہے، وہ حضرت قاضی عیاض نے فرمایا ہے. تو امام طبری نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ کے حق کو جانے اور آپ کی وہ تعظیم کرے. اللہم اجعلنا ممن یتأدبون فی جنابہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح میں آیت نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے. دیکھیے جو بھی آدمی اچھا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے تو اللہ کی توفیق سے وہ اچھا کام کرتا ہے، لیکن اللہ کی نعمت اور ایک آتی کہ اس کو اور ایک فضیلت مل جائے. پہلے سے وہ صحابی تھے، پہلے سے عنایتیں تھیں ان کے اوپر، لیکن ایک کام انہوں نے اضافی کر دیا. جب وہ جہاد میں گئے تو الگ آیتیں ان کی فضیلتوں میں نازل ہو گئی. حضور کی مدد کی انہوں نے انصار بن کر، ان کی پھر فضیلتیں نازل ہو گئی. انہوں نے غریبوں کو، ایک صحابی نے کیا کیا، اپنے بچوں کو، بیوی کو بھوکا رکھ کر کھلا دیا مہمان کو، وہ ادا پسند آ گئی اللہ تعالیٰ کو، اس پہ آیتیں نازل ہو گئی. تو وہ خود میں صاحب فضیلت ہو گئے تھے حضور کی بارگاہ میں رہنے سے، لیکن انہوں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، عمل اچھے کرتے تھے اور ایک ایک عمل ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آیتیں نازل فرماتا، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آ جاتی. حتیٰ کہ حضور نے بہت سارے مواقع پہ فرمایا کہ عجب ربکم، تمہارے رب کو یہ چیز پسند آ گئی، تمہارے رب کو یہ چیز پسند آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے کام پسند آ جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کے بندے ہیں، اس کے اپنے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. حضور نے فرمایا کہ تمام کی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تمام مخلوق کنبہ ہے، اسی لیے سب پہ اللہ رحم کرتا ہے. لیکن اس کنبے میں جو خاص لوگ ہیں، جو اس کے نبیوں کو ماننے والے ہیں، پھر جو اس کے آخری نبی محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، ان کے ساتھ خصوصی اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہوتی ہیں. پھر ان میں جو صاحب
ادب ہیں، جو صاحب قرب ہیں، جو صاحب محبت ہیں، ان لوگوں کے لیے الگ عنایتیں ہوتی ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو رہی نا، اس وجہ سے صحابہ کی عظمتیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جا رہی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اتنا بڑا سورج ہے، سورج کا آپ کیا ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے باہر ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ گھر میں سے کھڑکیوں کو بھی بند کر دیے، ایک روشنی نہیں آ رہی، آپ کو سورج کیا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا، پوری زندگی گزار دے رہے وہ کمرے میں۔ آپ سوچیں کتنی بیماریاں ہو جائیں گی، اور سورج کے انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بالکل یہ مطلب کنویں کا مینڈک جیسا بولتے ہیں نا، ویسے کمرے میں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا بولے تو نہیں سورج ایسا کر دے رہا، اتنی تیز تپش تھی، 4 آدمیاں مر گئے وہاں پہ، لہٰذا سورج اچھا نہیں ہے۔ صحابہ کو جو برا بھلا کہہ رہے ہیں نا، ان کی میں مثال دے رہی ہوں آپ۔ ارے یہاں پہ آیتوں کی آیتیں پڑی ہوئی ہے، حضور کا ساتھ دینے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان میں الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، بعض پوری کی پورے نیکیوں پہ نیکیاں کرنے والے ہیں، بعض نیکیوں بھی کرنے والے ہیں، گناہ بھی کرنے والے ہیں، بعض زیادہ گناہ کرنے والے۔ ایک صحابی تھے جو شراب پیتے جاتے تھے، آتے تھے پھر کوڑے کھا کے جاتے تھے۔ کیوں آتے تھے حضور کی بارگاہ میں؟ ان کے دل میں ایمان تھا، ایماندار تھے، آتے تھے یا رسول اللہ یہ گناہ ہو گیا مجھ سے، پھر کوڑے کھا کے پھر چلے جاتے تھے۔ یہ صحابی نہیں تھے، وہ بھی صحابی تھے، آپ مگر ان کو بھی برا نہیں بول سکتے، کسی بھی صحابی کو برا نہیں بول سکتے۔ ایک تو مومن تھے، آ کے بولے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں زنا کر سکوں۔ سب چیزیں اپنی جگہ، یہ گناہ کی پرمیشن لے رہی حضور سے، تو حضور نے ان کو سمجھایا، بات کی، فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ اس طرح کرے؟ تو فرمایا کہ نہیں۔ کہا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے؟ کہا کہ نہیں۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کرے تم پسند کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ جو ہوگی وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، بیوی ہوگی۔ حضور نے مکالمہ کیا، بات کی، کنورزیشن کی، ان کو منوایا، سمجھایا عقل کے ذریعے۔ یہ ایک دائی کا کام ہوتا ہے۔ تو صحابہ کا مطلب آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ پیدا ہی ولی بن کے ہوئے تھے، نہیں، وہ انسان تھے، وہ عام لوگ تھے، حضور کے ساتھ جڑ کے وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے جیسا پھر کوئی قیامت تک نہیں آئے گا۔ کیوں؟ انہوں نے حضور کا ساتھ دیا۔ اب ہم یہاں پہ زمانے میں بیٹھ کے ان کو کیسے برا بول سکتے ہیں؟ حضور ناراض ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تو یہ زمانے کے فتنوں میں بڑا فتنہ ہے صحابہ کو برا بولنا، صحابہ کو گالیاں دینا۔ تو اس قسم کے لوگ جو بھی ہیں، اس قسم کی باتیں جو ہیں، اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے، دور بھاگ جانا۔ جس طرح آپ ایک راستے میں جا رہے ہیں، آپ راستہ چلتے چلتے ایک آدمی ہے گندے کپڑوں میں ہے، میلا کچیلا ہے، بو آ رہی، پوری پاگل ہے، جو گلیوں میں گھومتا، آپ کیا کرتے؟ قریب بیٹھتے اس کے، چلتے اس کے راستے میں، ساتھ بیٹھنا تو چھوڑ دیجیے، آپ راستے میں ساتھ میں چلنا بھی آپ پسند نہیں کرتے۔ انہیں ادھر سے جا رہا، آپ تیزی تیزی سے آگے بڑھ جاتے، کیونکہ انہیں خراب ہے، بدبودار ہے، یہ پورے بدبودار عقیدے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ آپ کا پیر صاحب ہے، کوئی بھی ہے، وہ اگر بول رہا بڑی بات کر رہا ہے تو آپ الگ ہو جائیے۔ بظاہر وہ حضرت علی کے مناقب بیان کرا، حضرت علی کے مناقب سنیوں سے بڑھ کے کوئی صحیح نہیں بیان کر سکتا، لیکن یہ دعوے دار ہیں جھوٹے، حضرت علی کے مناقب بیان کرتے مگر اندر سے کرتے کیا؟ حضرت ابوبکر عمر کی شان میں تنقید کرنا ان کا مقصد ہے، ان کو ظالم بتاتے ہیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہماری، اور عقیدہ صحیحہ اہل سنت والجماعت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے اور ثابت قدم رکھے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ۔